بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكْرَهُ التَّلْحِينُ وَإِقَامَةُ الْمُحْدِثِ وَأَذَانُهُ وَأَذَانُ الْجُنُوبِ۔ اپنے اذان کا طریقہ، اذان کی سنتیں پڑھی ماشاء اللہ۔ اذان کے مستحبات کو بھی آپ نے یاد کیا ماشاء اللہ۔ اب اذان کی مکروہات کا بیان ہے، اس کو بھی پڑھیے اور سمجھیے اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے۔ وَيُكْرَهُ التَّلْحِينُ، اذان میں تلحین مکروہ ہے۔ اذان میں تلحین مکروہ ہے۔ تلحین کسے کہتے ہیں؟ لحن کے ساتھ اذان دینا لحن کا مطلب اب اذان میں کیا ہوگا؟ یعنی گانا کے طرز پر، گانا کے طریقہ پر اذان پکارنا۔ اسی طرح اذان میں اللہ اکبر ہے نا، اکبار پڑھ دے کوئی، اللہ کہے کوئی، تو یہ بھی مکروہ ہے، بلکہ اللہ اکبر کو اللہ اکبر یا اللہ اکبار کہنا حرام ہے۔ تلحین کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو اذان میں تلحین مکروہ ہے۔ وَإِقَامَةُ الْمُحْدِثِ، محدث کا معنی بے وضو، وَأَذَانُهُ، بے وضو آدمی کا اقامت پڑھنا اور اذان پکارنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ بے وضو کا اذان کہنا، اقامت پڑھنا مکروہ ہے۔ وَأَذَانُ الْجُنُوبِ، ناپاک آدمی کا اذان دینا مکروہ ہے۔ آگے دیکھیے، وَصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ، نا سمجھ بچے کا اذان دینا مکروہ، اسی پر سب کا عطف ہے۔ وَمَجْنُونٍ، پاگل کا، وَسَكْرَانٍ، نشے والے کا، وَإِمْرَأَةٍ، عورت کا، وَفَاسِقٍ، اور فاسق آدمی کا، وَقَاعِدٍ، اور بیٹھے ہوئے کا اذان پکارنا مکروہ ہے۔ ان سب کی اذان مکروہ ہے۔ والکلام فی خلال الاذان وفی الاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان کلام کرنا، گفتگو کرنا مکروہ ہے۔ کیا بولیں گے ترجمہ؟ اذان اور اقامت کے درمیان گفتگو کرنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ وَيُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهُ دُونَ الْإِقَامَةِ، ان کی اذان کو لوٹانا مستحب ہے۔ کن کی؟ جنوبی نے اذان دیا، ناسمجھ بچے نے اذان دیا، مجنون پاگل نے اذان دیا، نشے والے نے اذان دیا، عورت نے یا فاسق نے یا بیٹھے ہوئے نے اذان دیا، یا یہ کہ اذان کے درمیان کسی نے گفتگو کر لیا، تو اب ان سب کی اذان کو لوٹانا مستحب ہے۔ دوبارہ اذان پکارنا مستحب ہے، دون الاقامت، اقامت نہیں، اقامت یعنی اقامت نہیں لوٹائیں گے، پر اذان کو لوٹانا مستحب ہے۔
وَيُكْرَهَانِ لِظُهَرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي الْمِصْرِ. اس کا بھی دیکھیے ترجمہ. جمعہ کے دن، یوم الجمعتی، جمعہ کے دن، فی المصری، شہر میں، ظہر کے لیے اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے. یوں بھی آپ ترجمہ کہتے ہیں یکرہان، اور وہ دونوں مکروہ ہیں. اور وہ دونوں کون دونوں؟ اذان اور اقامت. لِظُہَرِ، ظہر کی نماز کے لیے، یوم الجمعتی، جمعہ کے دن، فی المصری، شہر میں، چونکہ شہر میں جمعہ کی نماز فرض ہے اور شہر میں جمعہ کے دن ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے. لہذا ظہر کے لیے جمعہ کے دن اذان پڑھنا، اقامت کہنا دونوں ہی مکروہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ ظہر پڑھنے والا معذور ہو، مان لیجیے اس پر ظہر کی نماز، جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، معذور ہے، مسافر آدمی ہے یا قیدی ہے یا کچھ اور پریشانیاں ہیں، وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، جمعہ کے دن شہر میں ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تب بھی یہی حکم ہے کہ ظہر کی اذان کے لیے اذان و اقامت نہ کہے. ہاں، شہر کی قید ہے، دیہات والوں کے لیے چونکہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، لہذا وہ ظہر کی نماز کے لیے اذان بھی پکاریں گے اور اقامت بھی کہیں گے. ٹھیک ہے. وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ. فائتہ مانا قضا نماز، قضا نماز کے لیے، فوت شدہ نماز کے لیے اذان پکاری جائے گی اور اقامت کہی جائے گی. قضا نماز کے لیے یعنی اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے، مگر کب؟ جب گھر میں پڑھنا ہو تب. مسجد میں تنہا قضا نماز پڑھنی ہو تو معلوم ہے آپ کو قضا نماز کرنے والے بھی گنہگار ہیں. یہ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، ویل ہے جو اپنی نمازوں کو بھلا دیتے ہیں. جو لوگ اپنی نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا نہیں کرتے ہیں، قضا کرتے ہیں، قرآن پاک میں حکم آتا ہے کہ ان کے لیے ویل ہے، خرابی ہے. ویل دوزخ کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم 400 مرتبہ ہر دن پناہ مانگتی ہے. مشکات شریف کی حدیث آپ پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک خطرناک وادی ہے جہنم کی، اس سے بھی خود جہنم پناہ مانگتی ہے. تو سوچئے جو لوگ نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں قصدن، ان کے لیے وہ خرابی ہے. جو سرے سے نماز ادا ہی نہیں کرتے ان کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ اکبر. تو پھر دعا کیجئے نا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ پوری پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں نے سنا ہے کہ آپ عالم لوگ نماز کے بڑے پکے ہیں، آپ عالم لوگ نماز کے بڑے پکے ہیں. اللہ خیر فرمائے، مولا کرم فرمائے، الہی خیر گردانی بیعت شاہ جیلانی. قضا نمازوں کے لیے اذان پکارے اور اقامت کے. وَقَضَا لِأُولَى الْفَوَائِدِ. فوائد یہ فائتہ کی جمع ہے. فائد کس کو کہتے ہیں؟ فوت شدہ نماز کو، ہے نا، قضا نماز کو. تو اب ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ قضا. اور اسی طرح لِأُولَى الْفَوَائِدِ،
قضا نمازوں میں سے پہلی نماز کے لیے، قضا نمازوں میں سے مطلب اگر کئی ایک نماز ایک ساتھ قضا ہو گئی ہیں تو پہلی نماز کے لیے، مان لیجیے ظہر عصر مغرب تینوں وقت کی قضا ہوئی، کہیں سفر میں تھے، مغرب میں جا کر کے کہیں ایک جگہ اکٹھا ہو گئے یا عشاء میں جا کر کے، اب وہ تین وقتوں کی قضا بھی باقی ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، تو اب ان نمازوں کی قضا کیسے کریں گے؟ تو کہتے ہیں پہلی نماز کے لیے اذان پکاریں گے اور تکبیر کہہ دیں گے، جیسے ظہر کی نماز کے لیے اذان تکبیر کہہ دیے، عصر اور مغرب کی قضا کرنی ہے تو اب وہاں اذان نہیں پکاریں گے، ایک ہی اذان سے کئی ایک نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ وَكُرِهَ تَرْكُ الْإِقَامَةِ دُونَ الْأَذَانِ، اقامت چھوڑنا مکروہ ہے، اور اقامت چھوڑنا اذان نہیں۔ فی البواقی، باقی نمازوں میں کیا کہتے ہیں؟ باقی نمازوں میں اذان نہیں پکاریں گے اور اقامت کہیں گے، اقامت چھوڑنا مکروہ ہے، اذان نہیں۔ فی البواقی، باقی نمازوں میں، ان اتحدا مجلس القضاء، اگر مجلس قضا ایک ہو، مجلس قضا ظہر عصر مغرب سفر کی بنا پر تینوں نمازیں رہ گئی، عشاء کے وقت اب تینوں کی قضا کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی پوری جماعت کی قضا ہو چکی ہے، تو ایک مرتبہ اذان پکار دیں گے اور باقی نمازوں کے لیے خالی اقامت کہہ دیں گے اگر مجلس ایک ہو۔ اور اگر الگ الگ جگہ پہ قضا کر رہے ہیں، ظہر کی عصر میں قضا کر رہے ہیں، عصر کی مغرب میں قضا کر رہے ہیں، یا یہ کہ چلو آج ظہر کی قضا پڑھ لیتے ہیں، کل پھر عشاء کے وقت عصر کی قضا پڑھ لیں گے، تو پھر اذان بھی پکاریں گے اور اقامت بھی کہیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ وَإِذَا سَمِعَ الْمَسْنُونَ مِنْهُ أَمْسَكَ وَقَالَ مِثْلَهُ، اور جب کوئی مسنون اذان سنے، منہ اس سے، کس سے؟ مؤذن سے، امسکا رک جائے، جب کوئی مؤذن سے مسنون اذان سنے تو رک جائے، ٹھہر جائے، وقال مثلہ، اور اسی کی طرح کہے، اور اسی کی طرح، یعنی جب مؤذن صاحب اذان پکارے، ہم اور آپ سنیں، کہیں چل رہے ہیں تو رک جائیں، ان کے اذان کا پہلے جواب دے دیں، انہی کی طرح کہے۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ بھی بولیے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جس طرح مؤذن کہے اسی طرح آپ بھی رک جائیں، جو جس کام میں ہیں اسی کام میں ٹھہر جائیں اور اذان کا جواب دیں۔ مسنون اذان کا مطلب یہ ہوا کہ سنت کے مطابق اذان دے، اس میں لحن نہ ہو، لحن گانا کے طرز وغیرہ پر اذان نہ ہو، کوئی اچھی اذان دے رہا ہے تو آپ اس کی اذان کو سنیں، اس کا جواب دیں، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تو تلاوت سے آپ رک جائیں۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی بات ہے محترماؤ، قرآن مجید کی تلاوت کار ثواب، قرآن مجید کی تلاوت ثواب کا کام، مگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو آپ اس کام سے رک جائیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کار ثواب میں رک جانے کا حکم ہے تو دنیاوی باتوں میں مشغول رہنے کا مجال بھلا کہاں سے ہوگا؟ ہماری اور آپ کی زبان نہیں رکتی ہے۔ اللہ خیر فرمائے، مولا کرم فرمائے، ہمیں نیک ہدایت فرمائے، توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم نے پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، قانون شریعت وغیرہ میں بھی، اذان کے وقت جو کوئی باتوں میں مشغول رہتا ہے، خاتمہ بالخیر نہ ہونے کا اندیشہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی موت اچھی نہ ہو،
اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا عذاب ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اذان سنیں، اس کا جواب دیں۔ جواب دینا فرض و واجب نہیں ہے، مستحب ہے، ہاں خاموش رہنا ضروری ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ اچھا، اذان پکارنے والے جب اذان پکارے اور آپ جواب دیں تو آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ ایک مرتبہ حضور آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے ہوئے سنو تو جس طرح وہ کہیں تم بھی کہو۔ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، سبحان اللہ، اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا، اور 1,000 گناہ مٹائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عورتوں نے یہ سن کر عرض کیا، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، مردوں کے لیے 2 گنا ہے۔ مردوں کے لیے یعنی عورتیں جواب دے تو 1,00,000 نیکیاں پائے، ہم محترم لوگ اذان کا جواب دیں تو 2,00,000 نیکیاں پائیں۔ آپ کے 1,000 درجات بلند ہوں گے، ہمارے 2,000 درجات، آپ کے 1,000 گناہ مٹائے جائیں گے، ہمارے 2,000 گناہ۔ اللہ پاک اپنے حبیب پاک اور حضور غوث پاک کے صدقے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ آ گیا، وَحَوْقَلَ فِي الْحَيِّعَلَتَيْنِ، حَيِّعَلَتَيْن کہتے ہیں حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کو۔ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ بولیے، حی علتین میں حوقل کہے، حوقل کا مطلب لا حول، تو آپ ترجمہ ہوگا حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے۔ مؤذن صاحب کے اذان میں اگر رک کے وہ کرتے ہیں، ٹائم ہے، گنجائش ہے، تو آپ حی علی الصلاح بھی کہیں اور لا حول ولا قوت بھی کہیں، حی علی الفلاح لا حول ولا قوت دونوں کہیں، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو خالی لا حول ولا قوت۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات مجھ کو سمجھ میں نہیں آئی، جب اذان حدیث شریف ہے اذا اذن المؤذن ادبر الشیطان، جب او کما قال، جب مؤذن اذان پکارتا ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، پیٹھ پھیر کر بھاگ۔ ہاں، مفہوم حدیث ہے، اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کہ شیطان دور ہو۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، آپ کو حکم ہوا کہیں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیوں؟ تاکہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے، شیطان نماز سے نہ روکے، آپ کو سستی نہ دلا دے، اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اذان کی آواز آج تو مائک وغیرہ میں اذان پکاری جاتی ہے، شیطان تو بہت دور چلا گیا ہے، اب یہاں شیطان تو قریب میں ہے ہی نہیں، تو آپ کو بہکائے گا کیسے؟ پھر آپ کو لا حول ولا قوت کہنے کی ضرورت کیا؟ اعتراض سمجھ میں آیا محترماؤ؟ شیطان تو بہت دور چلا گیا ہے، پاس میں تو ہے ہی نہیں، آپ کا گھر تو مسجد کے قریب میں ہے، پر آپ کو اس کے باوجود لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کا حکم ہے۔ ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیطان تو دور بھاگ گیا، مگر اس شیطان نے ہمارے اندر ایسی سرایت کر گیا، وہ ایسی عادت ڈال دیا ہے کہ اب ہم کو شیطان کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی بہک جاتے ہیں۔ تو اسی لیے لا حول کہنے کا حکم کہ لا حول کہو کہ نیک نہیں ہے، نیکی کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت سوائے اللہ کے، اللہ ہی نیکی کی توفیق دینے والا ہے، طاقت دینے والا ہے، تو وہی ہمیں توفیق دے گا کہ جاؤ اور نماز ادا۔
گویا ہم اور آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے کہ ہم گنہگاروں سے نماز پڑھواتا، وہ ہمارے نماز کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، اس کی نیکیاں، اس کا ثواب ہمیں ملنے والا ہے۔ ٹھیک ہے محترماؤ، وقال صدقت وبررت او ما شاء الله تعالى عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم۔ اگر لفظی ترجمہ آپ کریں ایک طرف سے، وقال صدقت، اور کہے تو نے سچ کہا، وبررت، تو نے نجات پایا، یا کہے ماشاء اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا، عند قول المؤذن، مؤذن کے اس قول کے وقت، مؤذن کے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز یعنی فجر کی اذان میں جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم تو آپ کہیں صدقت و بررت، اور پھر ہم نے قانون شریف بہار شریف وغیرہ میں پڑھا ہے صدقت و بررت و بالحق نطقت، اور حق کے ساتھ آپ نے آواز لگائی، ٹھیک ہے، یا پھر کہیے ماشاء اللہ تعالی، ٹھیک ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے، ثم دعا بالوسیلہ، پھر وسیلہ کی دعا مانگے، پھر وسیلہ کی، فیقول، تو کہے، عرض کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اذان کے بعد کی دعا یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ یہاں کچھ اختصار کے ساتھ ہے، ورنہ جو میں پڑھا وہی پوری دعا ہے ماشاءاللہ۔ اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اے اللہ اس مکمل دعوت کا رب، اس مکمل والصلاۃ القائمہ، نماز کھڑی ہونے والی نماز کا رب، یا ایک ساتھ کہیے، اس مکمل دعوت اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، وابعث مقاما محمودا، اور مقام محمود عطا فرما، اور ان کو مقام محمود عطا فرما، الذی وعدتہ، جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، یعنی رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اے محبوب ہم تم کو بروز قیامت راضی کر دیں گے اور مقام محمود عطا فرمائیں گے، رب نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا ہے۔ مقام محمود کے بارے میں تو آپ نے قانون شریف بہار شریف وغیرہ میں پڑھا ہے نا بھائی، ہاں، تو وہی مقام محمود عطا فرمائے گا جب رب نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا ہے، تو پھر ہم ہر اذان کے بعد دعا کریں، اے مولا تو نے اپنے حبیب کے لیے جو دعا وعدہ فرمایا ہے اس وعدہ کو پورا کر، ٹھیک ہے نا بھائی۔ وسیلہ کی دعا مانگنی چاہیے، وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، اسی کا نام وسیلہ ہے، تو ہمیں وسیلہ کی دعا مانگنی چاہیے، جب اپنے حبیب کو وسیلہ مل جائے گا، جنت کا وہ مقام مل جائے گا، فضیلت مل جائے گی، تو ان کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو بھی مل جائے۔ ہاں، مقام محمود سے یہاں مراد شفاعت کبریٰ ہے نا، تو ہمیں ہر اذان کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ماشاءاللہ باب مکمل ہو گیا، سبحان اللہ۔
تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا، مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا۔ چلیے کل انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے۔ دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔